السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام اور آپ کی جو کلاسوں کے ایڈمن ہیں، جو بھی بہن بھائی اور یہاں سے چینل سے ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اپنے گروپس میں اور کلاسوں میں بھیجتے ہیں اسباق کو، ان سے گزارش ہے طلباء کو جس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، پوچھ لیا کریں اور ان اسباق کو سنا بھی کریں، سمجھا بھی کریں، بحث بھی کیا کریں، آپس میں یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا بھی کریں اور اس سے کچھ مثالیں اپنی طرف سے بنایا کریں، ہمیں چیک کروا دیا کریں۔ تو اس طرح آپ کو یہ انشاءاللہ یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ خالی صرف ایک بار سن لینا اس کا کافی نہیں ہے، اور ان قواعد کو بار بار دہرانے، ایک دوسرے سے مشق کرنے سے یہ مزید پختہ ہوتے ہیں۔ اور جو ایک بار ویڈیو کو سن لے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بس حافظ ہو گیا اس کا۔ ایک بار سننے سے سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، 3 بار سنیں کم از کم، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر سمجھ نہیں آتا پھر سنیں، پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو سوال کیجئے۔ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، تھوڑی کم ہوں، تو کم کس طرح کر سکتے ہیں ہم، جبکہ سمجھانے میں ہمارا جو ہے وہ ایک وقت لگتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے جو قواعد ہوتے ہیں، پہلے ایک اسم ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا عمل اور کس طرح سے وہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد قواعد ہوتے ہیں، قوانین، فوائد، قواعد وغیرہ، تو یہ سارا معاملہ پھر ٹائمنگ لے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ حکم فرمائیں کہ میں ایک سبق کو 3-4 ویڈیو میں بنا کر دوں تو بھی میں حاضر ہوں، مجھے واٹس اپ کر کے مشورہ دیجیے۔ 0306 786 4192 نمبر ہے، اور دیگر طلباء تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہماری جو نئی کلاس ہے، درس نظامی کا جو شوق رکھنے والے طلباء اور طالبات ہیں، شروع سے شروع کریں گے وہ، تو شوال المکرم کی 19 تاریخ سے ہماری نئی کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ، درجہ اولا۔ اور یہ جو درجہ چل رہا ہے، یہ جب جا کر کمپلیٹ ہوگا تب پھر اس کے سالانہ پیپر، ان سے پہلے 1-2 ماہ ان کی تیاری بھی انشاءاللہ کروائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تمام بکس مکمل کریں گے جب، تب جا کر ان کے ٹیسٹ اور فائنل درجہ اولا کے پیپر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات جو ہے انہیں دوسرے درجے میں جانا چاہیے، ورنہ پہلے درجے کو ہی پھر سے جوائن کرنا چاہیے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے اسم تفضیل کا بیان۔ اسم تفضیل آپ اس سبق کو نصاب الصرف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، جیسے بکر اکبر من زید، بکر زید سے بڑا ہے۔ اور اسم تفضیل کی وہاں 2 قسمیں آپ نے پڑھی، اسم تفضیل مذکر اور اسم تفضیل مؤنث، اور دونوں کے الگ الگ طریقے آپ نے سمجھے۔ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں اور عین کلمہ کو فتح دیں، جیسے یفعل سے افعلو۔ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں، فا کلمہ کو ضمہ دیں اور عین کلمہ کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیث الف مقصورہ بڑھا دیں، جیسے یفعل سے فعلا۔ یہ اسم تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ نے نصاب الصرف میں پڑھا، اور خلاصۃ النحو میں آج ہم یہ سمجھتے ہیں اسم تفضیل جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ جیسے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے۔ جس ذات میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل، جیسے العلم، اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اسے مفضل علیہ، جیسے المال۔
کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں علم مفضل ہے اور مال مفضل علیہ ہے، اور انفع کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے، یہ اسم تفضیل ہے۔ آگے دیکھیے اسم تفضیل کا استعمال۔ اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ اسم تفضیل استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، الف لام کے ساتھ کرنا چاہیں، جاء زید الافضل، جاء زید الافضل۔ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہاں پر نون قطنی لگائیں گے، زید الافضل، جاء زید الافضل۔ زید آیا، وہ زید آیا جو افضل ہے، جو فضیلت والا ہے۔ من کے ساتھ استعمال کریں گے تو زید افضل من خالد، زید خالد سے افضل ہے۔ اب یہ زید کیا ہے؟ زید مفضل ہے اور خالد مفضل علیہ ہے، افضل اسم تفضیل ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اضافت کے ساتھ، جیسے النبی افضل الخلق، نبی تمام مخلوق سے افضل ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا جیسے کہتے ہیں نا، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو ابو بکر کیا ہیں؟ مفضل ہیں، ٹھیک ہے۔ بشر یہ کیا ہے؟ مفضل علیہ، اور افضل یہ اسم تفضیل ہے اور اضافت کے ساتھ ہے۔ اس کے قواعد اور فوائد، جو اسم تفضیل ال کے ساتھ استعمال ہو، جیسے پہلی مثال آپ نے سنی یہاں پر، اس کا مذکر اور مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ صفت موصوف کی جو صفت ہوتی ہے وہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور یہاں پر 5 چیزوں میں مطابقت رکھے گی۔ کن میں؟ ایک تو مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں 2، اور واحد ہونے میں 3، تثنیہ ہونے میں 4، اور جمع ہونے میں 5۔ ان 5 قسموں میں 5 طرح سے یہ اپنے موصوف سے مطابقت لازم رکھے گی۔ جیسے آگے مثال دی گئی، جاء زید الافضل، وہ زید آیا جو افضل ہے۔ تو اب زید معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو یہ بھی اسم تفضیل بھی واحد اور مذکر آیا ہے۔ جاء الزیدان الافضلانی، 2 زید آئے جو کہ افضل ہے۔ اب یہاں پر زیدانی تثنیہ کا صیغہ، موصوف تثنیہ کی صورت میں آ رہے ہیں تو صفت بھی ان کے مطابق ہے، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، کیونکہ یہاں قاعدہ ہے مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت رکھے۔ جاء الزیدون الافضلون، جاء الزیدون الافضلون، سب زید آئے جو کہ افضل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ جمع کے صیغے میں آیا تو یہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ صفت آ رہی ہے۔ جاءت فاطمۃ الفضلاء، فاطمہ آئی جو کہ فضیلت والی ہے، یا فضیلت والی فاطمہ آئی، تو فاطمہ موصوف مؤنث ہے تو اس کی مطابقت میں صفت بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس میں تفضیل مؤنث آ رہا ہے۔ اگر موصوف مذکر ہو تو اس میں تفضیل مؤنث آئے گا، تثنیہ ہو تو تثنیہ آئے گا۔ جاءت الفاطمتان، جاءت الفاطمتان فضلیانی، 2 فاطمہ آئیں جو کہ فضیلت رکھتی ہیں، 2 فاطمہ آئیں فضیلت والی۔ تو اب اس میں آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ
الف لام کے ساتھ جب بھی اس میں تفضیل آئے گا، استعمال ہوگا، تو مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف یعنی ما قبل کے مطابق آنا ضروری ہے۔ کس کو؟ اس میں تفضیل کو۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں صفت موصوف کے سبق میں اور نصاب الصرف میں اس میں تفضیل کے بیان میں، کہ مذکر کے لیے الگ صیغے ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے افضل، افضلانی، افضلونا، افاضل، افیدل، یہ ہے مذکر کے لیے صیغے ہیں، اور مؤنث کے لیے والمؤنث منہ سے فضلا، فضلیانی، فضلیات، فضل و فضیلا۔ تو مؤنث اور مذکر کے صیغے اس میں تفضیل کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو وہ ہر حال میں واحد مذکر ہی آئے گا۔ اب یہ قاعدہ تو بہت ہی آسان ہے، من کے ساتھ جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں اس میں تفضیل واحد اور مذکر آئے گا۔ جیسے الزیدانی اطول من خالد، زید خالد سے زیادہ طویل ہے، لمبا ہے، بڑی قد والا ہے، ٹھیک ہے؟ دو زید، الزیدانی، دو زید خالد سے زیادہ طویل ہیں، لمبے ہیں، بڑی قد والے ہیں۔ تو من کے ساتھ، حالانکہ یہ تثنیہ موصوف تثنیہ کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں تفضیل کیا آئے گا؟ واحد مذکر آئے گا۔ اطوالو، سلمہ اجدر من ہندن، سلمہ ہندہ سے زیادہ لائق ہے۔ تو سلمہ جو مؤنث ہے لیکن یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے اس میں تفضیل کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، اجدارو۔ تیسرا قاعدہ، جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ صفت موصوف میں وہ 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگا، مطابقت رکھنا ضروری ہے، اور یہاں پر ہے کہ جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے۔ یعنی یا تو وہ موصوف کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے، یا تو موصوف مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، موصوف تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو یہ بھی اس میں تفضیل بھی جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر واحد مذکر بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس میں تفضیل کو۔ جیسے الانبیاء افضل الخلقی، انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہے۔ الانبیاء یہ کیا ہے؟ مفضل ہے۔ الخلق کیا ہے؟ مفضل علیہ ہے۔ افضل اس میں تفضیل اور واحد کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا واحد کا صیغہ افضل، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور موصوف کے مطابق بھی آ سکتا ہے۔ جیسے یا افضل الخلقی، تو اضافت یہ افضلون تھا، اضافت کی حالت میں نون گر جاتا ہے، یا پھر آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں الانبیاء افضل الخلقی، افضل الخلقی تثنیہ جمع کے صیغے میں، ٹھیک ہے؟ الانبیاء جمع کا صیغہ ہے تو یہ آپ جمع کے صیغے موصوف کے مطابق اس میں تفضیل جمع کا بھی لا سکتے ہیں۔ یہ اضافت کی حالت میں، اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے۔ موصوف تثنیہ تو وہ تثنیہ آ سکتا ہے، یہاں موصوف جمع ہے تو یہاں اس میں تفضیل جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 4، ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعل اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے، کس سے؟ ثلاثی مجرد ہو تو ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعل اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، جبکہ اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب والا معنی نہ ہو۔ یہ ایک اور قاعدہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد ہو تو اور اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب وغیرہ کا معنی نہ ہو تو وہ افعل اور فعلا، مؤنث کے لیے فعلا اور مذکر کے لیے افعل کے وزن پر آ سکتا ہے۔ لیکن یہیں اگر اس کے برعکس دیکھیں تو اگر اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب والا معنی ہو تو وہ ثلاثی مجرد فعل
نہیں ہوگا، غیر ثلاثی مجرد ہوگا، یا پھر اگر وہ ثلاثی مجرد ہو تو پھر اس میں حلیہ، ظاہری عیب اور رنگ وغیرہ ہو تو پھر وہ اسم تفضیل، اس کا اسم تفضیل افعلو اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر نہیں آئے گا۔ سمجھ لیا؟ دوبارہ سنیں، دوبارہ سمجھیں اس کو۔ ثلاثی مجرد فعل سے اسم تفضیل مذکر کے لیے افعلو، مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اسم تفضیل ثلاثی مجرد فعل سے، جبکہ اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب والا معنی نہ ہو، جیسے زید ابلد من خالد، زید خالد سے زیادہ کند ذہن ہے۔ جاءت ہند البلدا، نون قطنی یہاں لازمی لگائیں گے اگر ملا کر پڑھائیں گے، ورنہ ہند البلدا، ٹھیک ہے۔ ہندا جو ہے وہ ہندا آئی جو کند ذہن ہے، یا جاءت ہند البلدا من فاطمہ، ہندا فاطمہ سے زیادہ کند ذہن ہے۔ غیر ثلاثی، اچھا جو میں اس میں سمجھا رہا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 5، غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ ثلاثی مجرد فعل ہو جس میں رنگ، حلیہ اور عیب کا معنی ہو، رنگ، حلیہ اور عیب کا معنی ہو، اس سے اسم تفضیل افعلو یا فعلا کے وزن پر نہیں آتا۔ اور ہم نے پڑھا یہی ہے کہ اسم تفضیل کس وزن پر آتا ہے؟ افعلو یا فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور قانون ہے، قاعدہ ہے، علماء نحو نے ہمیں یہ قانون دیا ہے کہ اگر وہ غیر ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مجرد فعل ہو، اس میں اگر رنگ، حلیہ یا عیب کا معنی ہو تو پھر وہ افعلو یا فعلا کے وزن پر اسم تفضیل نہیں بن سکتا۔ لہذا اس طرح کے فعل سے اسم تفضیل بنانا لازمی ہو تو اس کے لیے اشدو اور یا پھر اکثرو وغیرہ لاتے ہیں، اور زیادہ تر اشدو استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے اشد حبا للہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس فعل کا مصدر بطور تمجیز منصوب ذکر کیا جاتا ہے، جیسے خالد اکثر اکرامن، اکرامن منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ خالد اکثر اکرامن، خالد زیادہ اکرام کرنے والا ہے یا اکرام والا ہے، خالد بہت زیادہ عزت والا ہے۔ اکرامن، حمرتن یا بہت زیادہ سرخ ہے، یا ارجن بہت زیادہ معذور ہے، لنگڑا ہے۔ خالد اشد اکرامن یا خالد اکثر اکرامن، یا پھر خالد اشد حمرتن یا اکثر حمرتن، یا خالد اشد ارجن، خالد زیادہ معذور ہے۔ قاعدہ نمبر 6، خیرن، شرن اور حبن، یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ خیرن، شرن، حبن، یہ تینوں کیا ہیں؟ اس میں تفضیل ہے۔ یہ بھی لکھ لیں اور یاد فرما لیں، کیونکہ یہ اصل میں اخیارو یعنی بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر، اشرو بہت زیادہ شریر، اور احبو بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ بھلائی والا، بہت زیادہ شر والا، بہت زیادہ محبت والا، بہت زیادہ محبوب، حب والا، حب میں زیادتی۔ نمبر 7، اگر مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کر دینا بھی جائز ہے، جیسے اللہ اکبر من کل شیء، تو اللہ اکبر، اللہ کیا ہے؟ مفضل ہے، اکبر اس میں تفضیل ہے، من کل شیء یہ مفضل علیہ ہے۔ مفضل علیہ اگر معلوم ہو تو اسے حذف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے صرف اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی کافی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تمرین نمبر 1 اور 2 یہ آسان ہے، آپ اسی سبق سے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں مشق کی طرف، پھر آپ فرمائیں گے کہ ویڈیو 30 منٹ تک نہ لے جایا کریں تو 20 منٹ کی کر لیتے ہیں۔ میں اس تمرین کو الگ سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ریکارڈ کرنے کی۔ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم حاضر ہیں،
اور یہ نہیں کہ صبح حاضر ہیں یا شام کو، 24 آورز جب بھی بیدار ہوں گے ہم فرض علوم کورس، مدنی قاعدہ، نماز کورس اور دیگر کاموں میں انشاءاللہ آپ کو آن لائن ملیں گے۔ موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ آپ نماز صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ فرض علوم کورس کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہجے اور جوڑ اور رواں پڑھنا ملانے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم آئیں اور بغیر کسی فیس، بغیر کسی معاوضے کے فی سبیل اللہ پڑھیں، اور درس نظامی بھی آپ کریں فی سبیل اللہ، مفت پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے اور علم دین دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔